سورہ نمل کے بارے میں کچھ باتیں کل کے درس میں بیان کی گئی تھی، اور شروعات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ توحید سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ایک دعویٰ کیا اور ایک مقدمہ باندھا کہ دیکھو موضوع یہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پورا بیان ہے۔ کیا ہے موضوع؟ موضوع ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جن کی عبادت کی جاتی ہے، جو شرک کرنے والے جن کی عبادت کرتے ہیں، کیا یہ لوگ اچھے ہیں؟ یعنی جن کو شریک بنایا جاتا ہے وہ لوگ اچھے ہیں یا اللہ اچھے ہیں؟ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پورا بیان دیا کہ کون ہے جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، یہ جو بارش برسا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہ باغات ہیں ہرے بھرے یہ کون اگاتا ہے، یہ پہاڑ کس نے بنایا، دریا کس نے جاری ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو شرک کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 43 یعنی 43 مثالیں بیان کی ہیں۔ پورے قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے آپ تو پورے قرآن کے اللہ تعالیٰ نے 43 مثالیں تعالیٰ بیان فرمائی ہیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی بھی انسان ان تمام 43 مثالوں میں سے کسی ایک مثال پر غور و فکر کر لینا تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور سورہ قصص کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بچپن سے لے کر کے نبوت اور فرعون کے غرقاب ہونے تک کے ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ دراصل سورہ قصص یہ سورہ ہے کہ جو سورہ یوسف کے مقابلے میں ہے، یعنی سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو بیان کیا ہے نا، بچپن، پیدائش، پھر اس کے بعد معاملات کیا ہوئے، پھر نبی کیسے بنے، سارے بیان کیا ہے نا۔ تو ویسے ہی یہ سورہ قصص بھی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات کو، بچپن سے ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کن حالات میں پرورش ہونے پائی، اور کیسے ان کی نبوت کیسے ملی، کیا سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو کہا کہ یہ احسن القصص ہے، سب سے بہترین قصہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات نہیں بیان فرمائی۔ کیونکہ سورہ یوسف کے اندر توحید کی اس قدر جتنی زیادہ باتیں کی گئی ہیں اور جتنے زیادہ سبق اور دروس ملتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، سورہ قصص کے اندر اس قدر توحید کی باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوانح بیان کی گئی ہے، سیرت بیان کی گئی ہے۔ شروعات یہاں سے بات کی ہوتی ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے مصر کے اندر، اور مصر کے اندر اس وقت بادشاہ کس کی ہوتی ہے؟ فرعون کی ہوتی ہے۔ فرعون یہ اپنے قوم کے اندر اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے اس میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جب نجومیوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ تمہاری حکومت گرا دے گا وہ، تو اس نے کیا کیا؟ فرعون نے کہ یہ اعلان کر دیا، ایک اصول بنا دیا کہ 1 سال کا بچہ جو رہے گا پیدا ہوگا 1 سال میں اس کو چھوڑا جائے گا، 1 سال جب بچہ پیدا ہوگا سب کو قتل، یعنی 1 سال غائب کر کے 1 سال کے بچے کو سب کو ختم کر دیا جائے گا، کسی کو جینے کا حق نہیں ہے، لڑکوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے اور بہت پیاری آیت کا ہے، کہا ہے کہ انسان جس قدر اللہ سے مقابلہ آرائی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میدان میں اسی طریقے سے اس کو غرقاب کرتا ہے اور برباد کرتا ہے۔ فرعون نے کیا کیا تھا اپنی قوم کو دبانے کے لیے، ان کے اوپر حکومت بنانے کے لیے، کہ جو اس کے قوم میں مضبوط لوگ تھے ان کو کمزور کرتا تھا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ جو قوم کے مضبوط لوگ تھے ان کو کمزور کرتا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور ویستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ 3 چیزیں کرتا تھا، یعنی جو بڑے لوگ ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کی طاقت ہوتی ہے ان کو ختم کرو راستے سے۔ دوسرا، بچوں کو بڑا ہونے ہی نہ دو، ان کو بچوں میں ختم کر دو۔ تیسرا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دو کیونکہ انہیں کو استعمال کر کے ہم ان کو برباد کریں گے۔ یہ 3 کام کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ چاہتا ہے اور میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ انہی جن کو کمزور کیا جا رہا ہے ان کو مضبوطی دوں اور ہم انہی کو زمین کا وارث اور امام بنا دوں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پوری اب زندگی پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، ابھی آگے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو بہت ہی اپنے آپ کو بڑا رب سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی گہرائی کے اندر ڈبو دیا، اس کو پانی کے اندر غرقاب کر دیا۔ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں کس کی طرف؟ ان کی ماں کی طرف۔ وحی کی 2 قسم ہوتی ہے، اس کو جان لیجیے آپ۔ وحی کی تو ایک ہوتی ہے نا وحی اعلام، ایک ہوتی ہے وحی الہام۔ الہام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر بات ڈال دیتا ہے، اس کو بھی وحی بولتے ہیں۔ اور وحی اعلام جو ہوتا ہے اس میں باقاعدہ فرشتہ پیغام لے کر کے اللہ طرف سے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو وحی الہام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے امی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ ڈرو نہیں بلکہ آپ اپنے بچے کو اپنے دودھ پلائیے۔ دیکھیے آیت 1 ہے اور اس کے اندر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ 2
منافی کی بات ہے اس کو منع کرنے کی ہے, 2 باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو کہا گیا ہے, اور 2 باتیں ہیں جو خوشخبری کی باتیں. آیت دیکھیے, اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ, حکم 2 چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نا, ایک کہ دودھ پلائیے. ابھی اس کی وجہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا. پہلی بات کیا کہی اللہ تعالیٰ نے, ایک آیت کے اندر کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ دودھ پلائیے, اور کہا کہ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, دریا کے اندر ان کو ڈال دیجیے. یہ 2 کام ہو گیا کرنے کا, اور 2 کام نہیں کرنا. کیا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, خوف نہ کھاؤ غم نہ کرو, یہ 2 کام نہیں کرنا ہے آپ کو. اور 2 خوشخبری کیا ہے, اللہ نے فرمایا کہ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, کہ میں آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا, اور کہا کہ میں اس کو رسول بناؤں گا, مرسل میں سے بنا دوں گا. 2 خوشخبری اس کا دیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ ارضی کیوں کہا گیا, کیوں کہا کہ بچے دودھ پلائیے. دراصل معاملہ ابھی آگے آئے گا. اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ جب دریا کے اندر, دریا کے حوالے کر دے گا موسیٰ السلام کو, تو وہ تابوت جو تھا, جو جس کے اندر موسیٰ السلام کو رکھا گیا تھا, وہ تیرتا ہوا کہاں پہنچ گیا, فرعون کے محل کے پاس. فرعون کی بیوی جب دیکھتی ہیں حضرت اسد, تو ان کو نکلواتی ہیں. اس کو نکلوانے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے, اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں. اس وقت فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات جو خاص بیان فرمائی ہے کہ جو ان کی بیوی آسیہ کہتی ہے کہ اس کو قتل نہ کرو, ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ جو خود کو بہت بڑا رب سمجھتا ہے, وہ اس بات میں بھی قادر نہیں ہے کہ اپنے لیے وہ کوئی اولاد بنا سکے. اس کے پاس اولاد نہیں تھی, فرعون کے پاس اولاد نہیں. اتنی بڑا حکومت کا مالک ہے لیکن اس کے پاس اولاد نہیں ہے. پھر کہے کا رب بھائی, کہے کا معبود. اللہ نے یہاں بیان فرمایا, خاص یہ اس بات کو نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو, چھوڑو, اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. تو اللہ بیان یہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ معبود کا دعویٰ, انا رب کو کہتا میں سب سے بڑا رب کہہ رہا تھا نا, اس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے. بہرحال بچہ ملا ان کے پاس. اب معاملہ آیا, بچہ رو رہا ہے. اب دودھ پلانے کی باری آئی کہ اب کیسے دایا کا انتظام کیا جائے. بادشاہ تھا, حکم دیا, دایا کی بھرمار لگ گئی, لائن لگی ہوئی ہے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ماں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں تھیں سب کے دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. اور ہر کوئی جتنی دایا تھی بہت کوشش کر رہے ہیں دودھ پلانے کی, کسی کے پستان سے منہ موسیٰ السلام نہیں لگا رہے ہیں. آخرکار ان کی بہن جو تھی, جن کو ان کی والدہ نے لگا دیا تھا, بتاؤ جاسوس کی, دیکھتے جاؤ کہاں یہ تابوت جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے بچہ, کون نکال رہا ہے اس کو. تو بتاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں خاتون کو بتاتی ہوں, ممکن ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پیے. تو فرعون چونکہ بادشاہ تھا, ہاں بچے کو پالنا ہے, تو فوراً کہتا ٹھیک ہے بلا لاؤ ان کو. جا کر کے بلاتے ہیں اور ان کی والدہ آتی ہیں, جیسے ہی گود میں لیتی ہیں اور پستان سے لگاتے ہیں, بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے یہ چونکہ یہ بیان فرمایا شروع میں کہ بچے کو دودھ پلاؤ چاہے تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ تاکہ بچہ اس کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں نا, ڈیٹیکٹ کرنا, مطلب میچنگ کرنا, بچہ پہچان جائے اس چیز کو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہتا تھا کہ دودھ پلاؤ, تاکہ جب بچے کے پستان سے منہ سے پستان لگے تو وہ جان جائے کہ یہ میری ماں ہی ہے, اور وہ دودھ پینا شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پہلے کر دیا تھا کہ تاکہ جب ماں کی باری آئے گی اور بچہ دودھ پینا شروع کرے گا, سمجھ جائے گا کہ میں کس کا دودھ پی رہا ہوں, کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے عورتوں کے دودھ کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. تو جیسے ان کی والدہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں, خاموش جاتے ہیں. پھر معاملہ آتا ہے کہ اچھا یہ تو خاتون بہت کام کی ہے, ہمارے بچے کی پرورش کرنے والی ہے. تو فرعون کہتا ہے کہ اپنے یعنی بادشاہی طرف سے, اپنے حکومت طرف سے تمہارے لیے جو اجرت ہے, تنخواہ, اس کو متعین کیا جا رہا ہے, اور تم ہمارے محل میں رہ کر کے بچے کی پرورش کرو. اب وہاں پر ان کی والدہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, میرے اپنے شوہر بھی ہیں, میری بیٹی بھی ہے گھر پہ, مجھے گھر دیکھنا ہوتا ہے, لہٰذا میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کو گھر پہ لے کر جاؤ, دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو دودھ پلاؤ, پھر اس کے بعد ضرورت پڑے گی تو ہمارے یہاں آتے رہنا, جو معاملہ ہے ہم دیکھتے رہیں گے سارا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, اب اسی دشمن جہاں پر قتل کے ختم کرنے کی بات تھی نا, اللہ تعالیٰ وہیں پر کیا کر دیا کہ اب وہی پورا پرویش کی دیکھ ریکھ, خرچہ, سب کچھ, تنخواہ بھی جاری کر دیا, اور بچہ بھی ان کو اپنا ملا ہوا ہے, اور وہ ان کی پرویش کر رہی ہیں. بالآخر تندرست ہو گئے. یہاں پر نوجوان بہت پیارا سبق ہے کہ جب وہ تندرست ہوئے, اشد کا مطلب ہوتا ہے بالکل توانا, یعنی نوجوان ہو جانا. 25-30 سال کی عمر کو اشد بولتے ہیں. تو 30 سال کی عمر جب ہو گئے, یا 30 سے کچھ اوپر ہوئے جب, اور مضبوط بالکل ہو گئے, تو اب ان کے اللہ تعالیٰ نے پرورش کرنی شروع کر دی کہ ان کو نبی بنانا, کو رسول بنانا ہے ان کو. تو ان کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کرنی شروع کر دی. اب وہ مصر میں تھے نا, تو دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. ایک دن جا رہے ہیں ٹہلتے, اور دیکھا کہ ایک قبطی ہے جو فرعون کے قوم کا ہے, اور ایک بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ قوم کا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لڑ رہے ہیں دونوں. تو جو بنی اسرائیل کا تھا, موسیٰ السلام کی جو قوم کا تھا, وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو موسیٰ ہمارے قوم کے ہیں. اب فوراً مدد کے پکڑتا ہے, موسیٰ دیکھو یہ قبطی ہم کو مار رہا ہے, ہمارا ظلم کر رہا ہے. موسیٰ السلام جاتے ہیں, چھڑاتے ہیں, باتیں سنتا ہے, بس اس کو بطور تعزیر, یعنی معاملوں ختم کرنے کے لیے آدمی کو لگاتا ہے نا, تھپڑ لگاتا ہے. انہوں نے ایک پنچ بولتے ہیں نا ہم لوگ, ایک پھیٹ مارا, ایک پنچ مارا,
اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا. دیکھو کتنا مضبوط ہے وہ. نوجوانوں کو مضبوط ہونا چاہیے, خاص طور سے آج کے وقت میں نوجوانوں کو اچھی خاصی ٹریننگ لینی چاہیے, ان کو مضبوط ہونا چاہیے. ان کو حالات ایسے بن رہے ہیں. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ لگایا, لیکن چھڑانے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے تو نہیں تھی, لیکن اس کا کام تمام ہو گیا. اب دیکھ رہے ہو تو ختم ہو گیا وہ. تو اب وہاں سے وہ ڈرے ڈرے وہاں سے نکلے. خیر وہاں تو بچ گئے, لیکن چونکہ یہ جو مرا تھا, اس کا قتل ہوا تھا, اس کا تعلق تھا فرعون سے. خاموش کہاں بیٹھتا وہ, اس نے ہر کارے کو لگا دیا کہ معلوم کرو کون ہے قاتل, کس نے ایسا کیا ہے. مطلب ہمارے قوم کے بچے کو مار دیا, کون ہے, تلاش کرنے میں لگ گئے سارے کے سارے لوگ. ابھی کسی کو خبر نہیں لگ پائی تھی. دوسرے دن گزر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی اسرائیلی جو ہے, بنی اسرائیل کا بندہ ہے, بچہ ہے, وہ پھر دوسرے سے لڑ رہا ہے. اور ایک بات کس نے کہی ہے, بہت اچھی بات کہی ہے کہ نادان سے دوستی سے بہتر ہے کہ ہوشیار سے دشمنی کر لو. سمجھ بات آ رہی؟ نادان سے دوستی سے بہتر ہے ہوشیار سے دشمنی کر لو. ابھی دیکھیں نقصان کیسا ہو رہا ہے. اب وہ بنی اسرائیل کا آدمی جو ہے وہ پھر لڑ رہا ہے, پھر بلا رہا ہے کہ موسیٰ دیکھو یہ ہم کو مار رہا ہے, ہمارے ظلم کر رہا ہے. اب موسیٰ دے رہے کہ یہ تو کبھی لڑ رہا تھا, آج بھی لڑ رہا ہے. اب وہ آ رہے ہیں چھڑانے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے, لیکن یہ دیکھا کہ اس نے تیور میں آ رہے, غصے میں آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اب کہ میرا کام تمام کر دیں. بس وہیں پر وہ بول دیتا ہے, کیا تم چاہتے کیا ہو, زمین کے اوپر پھلا پھیلانا چاہتے ہو, تو مجھے مارنا چاہ رہے ہو کیا. اس بار اتنا بولنا ہوتا ہے, سن لیتا ہے, پورا معاملہ وہاں پر پھیل جاتا ہے. تو کبھی بھی جب دوستی کی جائے اور کسی کا ساتھ دیا جائے تو یہ ہمیشہ دھیان رکھا جائے کہ یہ کہیں ایسا نہ کہ ویلے ابال جائے. آج کل دیکھتے ہیں نا جذبات میں آ کر کے جھگڑا کسی اور کو چل رہا ہے, دوسرے تیسرے کا, یہاں پر جا کے چوتھے گھس جا رہے اور سارا معاملہ ابے بل لے رہے. یہ بیوقوفی کی بات ہے. یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ بہت اچھا واقعہ اس کے اندر ہے کہ ایک راجا تھا, اس نے ایک بندر پالا ہوا تھا. اب بندر بہت خدمت کر رہا ہے, اس کا سب کچھ دیکھ ریکھ کر رہا ہے. راجا سو رہا ہے تو پوری مچھر نے ایک بیٹھے تھے اس کے وہ بیٹھنے دے رہا ہے. ایک روز راجا سویا ہوا ہے اور مچھر اس کی رکھوالی کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے. مکھی بارہ بیٹھ رہی ہے, ہٹا رہا ہے, پھر بیٹھ رہی ہے. اب وہ نادان ہے, وہ کیا پتا اس کو, کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو, بتا رہا ہوں اب کی بار. جیسی مکھی اس کے ناک بیٹھتی ہے یہ پتھر اڑا کے دے مارتا ہے, راجا ختم. تو کہنا یہ ہے کہ نادان لوگوں سے دوستی سے بہتر ہے کہ ہوشیار سے دشمنی کر لینا, لیکن نادان لوگوں سے بہت بچ کے رہنا. بہرحال جب یہ معاملہ ہوتا ہے, قبطی شروع کر دیتا ہے کہ موسیٰ یہاں قاتل ہیں کل کے, تو پکڑنا شروع کرتے لوگ. اب ان کو جب پکڑنے کی بات آتی ہے, باقاعدہ میٹنگ بیٹھتی ہے ان کے لیے گرفتار کرنے کے لیے. لیکن ایک آدمی جو بستی کے کنارے کا ہوتا ہے بھاگتا ہوا آتا ہے اور ان کو بتاتا ہوں السلام کو کہ آپ کو پکڑنے کی, گرفتار کرنے کی بات چل رہی ہے, لہٰذا آپ یہاں سے نکل لیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں, ابھی پتہ نہیں کہاں جائیں گے, لیکن بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچتے ہیں, مدین پہنچتے ہیں. 8 روز کا سفر تقریباً ہے یہ مصر سے مدین کا. مصر سے نکلتے ہیں یہ بھاگتے ہوئے, جا کے پہنچتے ہیں مدین میں, اور وہاں دیکھتے ہیں ایک کنویں کے پاس پہنچتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ 2 بچیاں ہیں جو کنارے کھڑی ہیں, اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے مردوں کی جو اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ جاتے ہیں بچوں کے پاس, پوچھتے ہیں ماں خطبکما, تمہارا کیا, کیوں دور کیوں کھڑی ہو, اس وقت پانی پلا رہے ہیں اپنا. تو بچوں نے بتایا کہ چونکہ جب مرد لوگ پانی پلا لے تو ہم پلاتے ہیں, ہم لوگ ساتھ میں مل کے نہیں پلاتے ہیں. تاریخ کے احساس معلوم ہوتا ہے کہ مدین میں اس وقت نبی کون تھے, حضرت شعیب علیہ السلام. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی تھیں, اور زیادہ مضبوط بات یہی لگتی ہے. تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, چونکہ نبی کی بیٹی ہیں تو ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی. لڑکیاں بچیاں مردوں کے ساتھ ملنا نہیں چاہ رہی تھیں, وہ پلا لیں گے ہم پلائیں گے. تو اس السلام نے دیکھا کہ یہ تو لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تم اتنی لمبی لائن لگائے ہوئے 2 بچیاں نہیں پلا رہی ہیں, تم پلاتے جاؤ, ختم ہو جائے, پھر یہ کیا کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, جا کر کے سب کو ہٹایا, خود ڈھکن اکیلے ہٹایا, اور ان کی جانوروں کو پانی پلا کر کے جا کر کے ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے. بچیاں یہ گھر جا کے پہنچ جاتی ہیں, اور روزانہ آ رہی تھی تو سب کی پلانے کے بعد تو لیٹ ہو جاتا, تاخیر ہو جا رہی تھی. تو باپ کی دیکھو نگرانی دیکھیے اپنے اولاد کے اوپر, ہر باپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. بچی اسکول جاتی ہے صبح کو, کیا ٹائم ہے, چھٹی ہوتی ہے کیا ٹائم, کب بچی گھر پہنچتی ہے, ٹیوشن سے کب جانا, کب ٹیوشن کب آنا, سب ٹائم معلوم ہونا چاہیے باپ کو. تو باپ کو معلوم ہوتا ہے, باپ کو معلوم تھا کہ میری بیٹی لیٹ میں آتی ہے, سب کی پلانے کے بعد آتی ہے, آج پہلے آ گئی. سوال کر لیا, کہا کہ کیسے, کیا معاملہ ہے, پہلے کیسے آ گئے. تو بچوں نے بتایا کہ ایک نوجوان تھے, انہوں نے ایسا کیا ہے اور اکیلے ہی ہٹا کر کے ہمارے جانوروں کو پہلے پانی پلا دیا ہے. شیخ السلام کو لگتا ہے کہ ہاں کوئی اچھا آدمی ہے, نوجوان ہے, تو ایک بچی کو وہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کو بلا دو اور بتاؤ کہ میرے والد صاحب بلا رہے ہیں. بچیاں جو قرآن کے الفاظ جو ہیں کہ اس میں سے جو ایک بچی آتی ہے الست حیاء, یعنی شرم و حیا پر سوار ہو کے آ رہی ہے, یعنی شرم و حیا سے مکمل طور سے لپٹی ہوئی ہے, اور آ رہی کس کے پاس, مسلم کے پاس. کہہ رہی چلیے آپ ہمارے والد صاحب, کہا کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے. ایک طریقہ دیکھیے کہ جب کوئی لڑکی کسی مرد سے نامحرم سے بات کرے تو تفصیلی گفتگو نہیں کرنا اس کو. اور کسی وقت پیاری بات کہی ہے کہ لڑکیوں کا غیر محرم سے بد اخلاق ہونا صحیح ہے.
لڑکیوں کا غیر محرم سے بد اخلاق ہونا صحیح ہے. ہر کسی سے دوستی کی پینگیں مارنا, ہر کسی سے محبت بھری باتیں کرنا, یہ لڑکیوں کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ بچی آتی ہیں حیا, بالکل حیا کے ساتھ, اور کہتے ہیں میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے محنتانہ اور اجرت دے دیں. بہرحال وہ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ تاریخ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آگے چل رہا ہوں, آپ پیچھے رہو, تاکہ ہوا وغیرہ چلنے سے لباس کہیں اگر ہٹ جائے جسم سے تو نگاہ نہ پڑ جائے. تو پردے کا اتنا خیال کرتے ہوئے انہوں نے پاک دامنی کے لیے انہوں نے کیا کیا, بچی کو پیچھے کر دیا, خود آگے ہو گئے اور کہا کہ جہاں مڑنا ہوگا کنکر پھینک رہا میں سمجھ جاؤں گا. بہرحال بات صحیح بھی لگتی ہے چونکہ حیا پہ سوال کی بچی آئی تھی, بہت حیا پاک دامن بچی لڑکی تھی شعیب علیہ السلام کی. گھر پہنچتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے اور شعیب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھاگے ہوئے ہیں, یہ پریشان حال دکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل خوف نہ کھائیے آپ, بالکل آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ پردے کے بیس کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابو جان یہ مضبوط ہیں, آپ ان کو اجرت رکھ لیجئے. ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی امانت دار ہیں, یعنی خیانت نہیں کرنے والے, اور دوسری بات یہ طاقتور ہیں. تو یہ تو صفت ان کے اندر ایسی ہے جو ہمارے یہاں ضرورت پڑتی ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام جو مرد کام کرنا ہو کسی کے یہاں, جب بھائی یا مرد نہیں ہوتے بہت پریشانی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ طاقتور ہیں, بڑے کام بھی کر سکتے ہیں, امانت دار ہیں, خیانت نہیں کریں گے, کسی کی عزت پر نقاب نہیں ڈالتے, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے. یہ تو معاملہ ان کے اندر ہے. یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو عیسی علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ معاملہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ابھی نبی نہیں بنے, ابھی وہ ابھی یہ مصر سے نکلے ہیں, مدینے کے اندر آئے ہیں ابھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاملہ طے کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 سال یا 10 سال, اجرت طے ہوئی 8 سال پر, اور کہا کہ اگر 10 سال آپ پورا کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے بھلائی ہوگا, میں فورس نہیں کروں گا. آپ کے ہمارے جو معاملہ طے ہوا ہے وہ 8 سال, آپ 8 سال یہاں پر ہمارے یہاں اجرت کریں گے تو ہم آپ کو ایک بچے سے بیاہ دیں گے, آپ کے نکاح کر دیں گے. دیکھیے یہاں پر کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک بکریاں چرائی ہیں, 8 سال تک انہوں نے بہت محنت کی ہے, تب جا کر کے ان کو اچھی بچی ملی ہے, اچھی بیوی ملی ہے. تو لڑکیوں کو یہ معلوم جب کرنا ہو, پسند کرنا ہو, تو یہ جو چیز خاص ہے باحیا لڑکی ہونی چاہیے. باحیا لڑکی اگر ہے تو وہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر آپ کو سنبھال لے گی. لیکن اگر ایسی ہے جو بے حیا قسم کی ہے یا منہ پھٹ ہے یا شوہر کے اوپر رہنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ اچھے خاصے انسان کو بھی کیا کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کچھ مجھے عطا کر دے, میں کمزور دکھ رہا ہوں یہاں پر, یا میرے کوئی ساتھ دینے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, ان کو ایک باحیا عورت اس طریقے سے دے دی کہ 8 سال انہوں نے اجرت کیا, ان کو ان سے نکاح کر دیا. نکاح ہونے کے بعد اب وہ پھر جا رہے ہیں کہاں, اب بڑے ہو گئے نا, اب پھر جا رہے ہیں اپنے شہر مصر جا رہے ہیں. مصر جا رہے ہیں تو راستے میں ٹھنڈی محسوس ہوئی, تو انہوں نے کہا بیوی کہا کہ رکو, میں ذرا وہ پہاڑ تھا, طور پہاڑ تھا, کہا میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کچھ روشنی ہے, کوئی قافلہ شاید ہے, کچھ روشنی میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سیک لیا جائے. وہاں پر جاتے ہیں وہ, تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پکارتا ہے کہ انا اللہ, موسیٰ میں اللہ ہوں. اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ لاٹھی والا جو معجزہ تھا اور یہ ہاتھ سفید جو ہوتا ہے نا بال ڈالتے ہیں, تو یہ 2 معجزہ وہاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ آپ کو بطور نبی ان کو بنا دیا گیا وہیں پر راستے ہی میں. اب کہا گیا کہ آپ جائیے اور پھر ان کو آپ دعوت دیجیے, اس کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. پھر وہ کہتا ہے اللہ ٹھیک ہے بات صحیح ہے, دعوت دینے تیار ہوں, لیکن چونکہ میرا جو بھائی ہارون ہے نا وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے, زبان بولنے میں مجھ سے اچھا وہ بات کر لیتے, بول لیتے, لہٰذا آپ میری مضبوطی کے لیے ان کو میرے ساتھ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو ساتھ لے لو. تو ہارون السلام کو ساتھ لیتے ہیں. پھر پہنچنے کے بعد اب پھر ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں. لیکن فرعون پھر کوئی ہردمی کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو فلاں چیز کر کے دکھاؤ, یہ تو تمہارا کام جو ہے سب جادو دکھ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کر لیتے. تو وہ مقابلہ ہوتا ہے. پھر ان کے جو لاٹھی کو رکھتے ہیں سارے جادوگروں کے کرتب کو ختم کر نکل جاتا ہے. پھر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر یہ پیچھے پڑتا ہے. بہرحال جب پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو چونکہ ڈبانا ہوتا ہے, اس کو نا بہت بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ انہیں کے پیچھے لاتا ہے کہاں, بحر قلزوم تک. اور جب وہاں پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا راستہ بنا دے, وہ لاٹھی مارتے ہیں دریا راستہ بن جاتا ہے, نکلتے ہیں. وہ دیکھو راستہ وہی ہے, جگہ وہی ہے, لیکن ایک کے لیے رحمت ایک کے لیے زحمت بن گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارا, وہ کیا ہو گیا, وہ رحمت بنا کر راستہ نکال دیا, وہ نکل گئے. لیکن وہی فرعون اس کے لشکر کے لیے کیا ہو گیا, وہ مین دریا میں بیچ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ پانی اس کا جا کر کے مل جائے اور جا کر کے وہ غرقاب ہو جاتے ہیں وہ. بہرحال اور بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. اللہ نے اس کا بیان فرمایا کہ اس کے بارے میں جو قارون تھا, یہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا بعض نے کہا خلیرہ بھائی تھا, بعض نے چچرا بھائی کا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. اس کے پاس مال زر کی فراوانی ہوتی ہے, تو اس نے کیا کیا, فرعون کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا.
اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے میں اس کا انجام بہت برا کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ گھمنڈ اور بہت زیادہ اس کے پاس ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے مال اس کے گھر کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور بہت سارے لوگ قوم کے اندر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم کو بھی دے دے ایسے ہی جیسے قارون کو دیا ہے خزانہ، لیکن جو مومن لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تحفہ بیکار ہے، اس کے لیے سب اس کے لیے خطرناک بننے والا ہے یہ۔ بہرحال جب قارون کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس کو دھسایا جاتا ہے، تو پھر وہی کافر لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا اللہ نے ہمارے ساتھ نہیں کیا، ورنہ اگر ہمارے پاس خزانہ ہوتا تو ہم کو بھی زمین کے اندر دھسایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے جو کہ 21 پارے کے اندر بھی کچھ شامل ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں مولا کریم تمام لوگ عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے چلنے والا بنائے، ہم سب کو اجازت دے کہ ہم اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، والسلام اللہ وبرکاتہ۔